بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. یہ بنو اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور خاص طور سے ان میں جو یہودی تھے اور مدینہ طیبہ میں آس پاس مقیم تھے، مدینہ کے اندر ان کے قبائل آباد تھے، ان کو یہاں خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ چکے اور تمہاری کتابوں میں آپ کی پیشین گوئی ہے، اب تمہیں مان لینا چاہیے اور تمہیں جو ہٹ دھرمی ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی بنو اسرائیل ہی میں آنا چاہیے، بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا، اور یہ چیز تم پر بہت شاق گزر رہی ہے اور قبول کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یعنی تمہیں دشواری ہے اور بہت بوجھ محسوس ہو رہا ہے، دو صفتیں ایسی ہیں اگر تم ان کو اختیار کر لو تو یہ بوجھ تمہارا اتر جائے اور قبول کر لینا اور مان لینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک چیز ہے اس میں صبر اور دوسری چیز ہے اس میں صلاح، یہ دو چیزیں ہیں بڑی بنیادی۔ صبر کیا ہے؟ صبر اصلاً تو کہتے ہیں قوت برداشت کو، آدمی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے برداشت کرنے کی اس کو صبر کہتے ہیں، اور عام طور پر اردو میں کوئی مصیبت ہو یا غم ہو اس کو برداشت کرے آدمی تو صبر کہتے ہیں، لیکن یہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہی صبر ہے جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، مصیبت میں صبر کرنا، لیکن دوسرا صبر یہ ہے کہ طاعت کے انجام دینے میں جو کلفت ہو رہی ہے اس وقت صبر کرنا، الصبر علی الطاعہ۔ اور آخر تیسری جو قسم ہے وہ ہے الصبر عن المعصیہ، یہ اعلیٰ ترین صبر کی قسم۔ ایک تو یہ کہ آدمی مصیبت میں صبر کرے، اور دوسرے یہ کہ طاعت میں جو اس کو دشواریاں ہیں ان کو برداشت کر کے کہیں کوتاہی نہ کرے اور پوری طرح سے ان طاعات کو انجام دیتا رہے۔
اور تیسری شکل یہ ہے کہ محارم اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ جو مکروہات ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو دل پر آرے بعض مرتبہ چلانے پڑتے ہیں اور خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی صبر کی بے حد ضرورت ہے۔ اور یہ صبر کی وہ قسم ہے جو بہت بہت بڑی چیز، یعنی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ آدمی محارم سے بچے۔ اگر آدمی محارم سے نہیں بچتا تب تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہے، ایک طرف سے جا رہا ہے۔ کسی کے پاس ٹنکی ہے اور ٹنکی ایسی ہے کہ نیچے اس کا پیندہ ہی غائب ہے، تب تو بالکل بیکار ہے۔ تم کتنے ٹیوب ویل لگا دو اور پانی ڈالو، سب کا سب پانی بہہ جائے گا۔ اور پھر اس میں اگر پیندہ ہے لیکن جگہ جگہ سوراخ ہیں، پانی رکے گا نہیں۔ جگہ جگہ نہ صحیح ایک ہی سوراخ ہے تو بھی پانی رکے گا نہیں۔ ہاں کا بہت زبردست دھار آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بھری ہوئی نظر آتی رہے لیکن نیچے سے پانی جا رہا ہے۔ محارم کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آدمی اگر گناہ کرتا رہے، ناجائز کام کرتا رہے، اس کو احساس بھی نہ ہو، وہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اوپر بات آ چکی ہے کہ پھر دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ایسے زنگ آلود ہو جاتے ہیں کہ پھر خیر کی چیز اس میں داخل نہیں ہوتی اور بے توفیقی اللہ کی طرف سے محرومی لکھ دی جاتی۔ تو یہ صبر جو ہے بڑی زبردست چیز، اسی لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کسی کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ ہر میدان میں کامیاب، اور سب سے بڑھ کر اگر وہ صحیح مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت صبر کی پڑتی ہے، قوت برداشت کی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، طاعات کے انجام دینے میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور معصیت سے بچنے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی کے اندر برداشت کی طاقت ہو۔ سارے وسائل موجود ہیں، اب اگر قوت برداشت ہے اور ایمان ہے تو آدمی اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا اور یہ اس کے لیے قدرے آسان ہو جائے، اور قوت برداشت اگر نہیں ہے تو بہت مشکل۔ تو یہ صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے اس وقت کے یہودیوں سے جو نسلاً بنو اسرائیل تھے کہ دیکھو صبر سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو، اس لیے کہ اگر تم اپنے اندر صبر پیدا کرو گے، قوت برداشت پیدا کرو گے، تو جو تمہارے اندر ایک ہچکچاہٹ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم کیسے مان لیں، تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی اور تم برداشت کر جاؤ گے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ پہلے بنو اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، خوب آئے، اب یہ نبی آخری جو ہیں یہ بنو اسماعیل میں آ گئے، تمہیں ماننے میں کیا تردد ہے؟ اگر تمہیں دشواری محسوس ہو رہی ہے اندر سے ماننے میں تو خوب برداشت پیدا کرو، قوت اپنے اندر برداشت کی پیدا کرو تو تمہاری لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اس قوت برداشت کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو، نماز معاون ہے اس میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حضبه امر فزع الى الصلاۃ، کوئی مصیبت ہوتی تھی، کوئی دشواری ہوتی تھی، آپ تیزی سے نماز کی طرف لپکتے تھے، فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے تھے۔ یہ علاج ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر کو پیدا کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ مصیبت ہوتی ہے آدمی سے قوت، بعض مرتبہ برداشت کی قوت نہیں ہوتی، اس کو پریشان ہوتا ہے، حکم ہے نماز کی نیت باندھ لو، نماز کی نیت کر لے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو یہ صبر کی قوت اور برداشت کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو دو چیزوں کا بیان فرمایا، ایک صبر کا اور ایک صلاح کا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ صبر اگر آدمی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ نماز کا اہتمام، فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے اندر صبر کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ مثلا گناہ کی رغبت ہے اور برداشت نہیں ہو رہا، فوراً وضو کرے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لے، انشاءاللہ وہ اسی پر وہیں پر ٹھہر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کی طاقت دے دیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی اگر بڑا کام ہے نہیں کر پا رہا ہے، قوت اپنے اندر نہیں پاتا،
تو اللہ نے علاج بتا دیا اس کا کہ نماز کی نیت باندھ دو. نماز کی نیت باندھے گا اللہ قوت عطا فرما دیں گے. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ فرمایا. اگرچہ ذکر یہاں بنو اسرائیل سے کیا جا رہا ہے، خطاب ان کو ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب. یہ ایک اصول ہے کہ جو عام الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. ہم اس سے عبرت حاصل کریں گے، ہم اسے فائدہ اٹھائیں گے. خاص جو اس کا سبب ہوا ہے نزول کا اس آیت کے، یعنی جو سبب نزول ہے، خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، کسی کے بارے میں نازل ہوئی، اس واقعے تک اس کو محدود نہیں رکھا جائے. تو یہاں پر بھی گرچہ بنو اسرائیل کو خطاب ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، بھائی مانو نبی کو، اور اگر دشواری ہو رہی ہے تو قوت برداشت پیدا کرو اور نماز پڑھو. نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر یہ قوت اور پیدا ہو جائے گی. لیکن پوری امت کو خطاب ہے اور ہر موقع پر ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر و نماز سے مدد چاہو. کہیں بھی تمہیں دشواری ہے تو تم قوت برداشت پیدا کرو اور اس کے لیے نماز کی نیت باندھ لو، نماز ادا کرو، 2 رکعت پڑھ لو. اللہ تمہارے اندر طاقت صبر کی پیدا کر دے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر فرمایا، یعنی یہ علاج بتایا جا رہا ہے کہ علاج کرو، نماز پڑھو، صبر قوت برداشت پیدا کرو، نماز پڑھو. اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ جو علاج بتایا گیا بہت بھاری ہے. یعنی نماز، خاص طور سے نماز کا پڑھنا، یہاں نماز کا جو یہاں ضمیر ہے انہا کی، دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ پوری بات کہی جا رہی ہے یا اس کی طرف راجع ہے یا یہ خاص طور سے نماز کی طرف راجع ہے. یعنی نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یا دونوں کے بارے میں اگر ہم مان لیں کہ صبر بھی اور نماز بھی دونوں چیزیں بھاری ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی. علاج کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ علاج وہی کرے گا جس کو توجہ ہوگی اور آخرت کی سوچ ہوگی، وہ علاج کرے گا. اور اگر غافل ہے تو علاج کیا کرے گا؟ علاج بتایا کہ صبر کو پیدا کرو، نماز کا اہتمام کرو. لیکن یہ دونوں چیزیں بہت بھاری، اور خاص طور سے نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس کا جی نہیں لگتا اور بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، نفس پر گراں گزرتی ہے. مگر فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو خشوع رکھنے والے ہیں، یعنی جو نماز میں دل لگاتے ہیں، جو نماز کو توجہ سے پڑھتے ہیں، اللہ کی حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ نیت باندھتے ہیں، ان کو نماز میں لطف آتا ہے. ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. نماز بھاری ان کے لیے ہے کہ جو نماز سے جی چراتے ہیں، نماز کی نیت باندھنے کے باوجود ان کا دماغ گھومتا پھرتا رہتا ہے ہمیشہ ادھر ادھر، اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، تو ظاہر نماز ان کے لیے بھاری ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور خشوع کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو نماز بہت آسان، کیا بلکہ ان کی روح کی غذا ہے. قرۃ عین فی الصلاۃ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت بلال صاحب نے فرمایا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، میری راحت کا انتظام کرو. معلوم یہ ہوا کہ جو نماز صحیح طریقے پر پڑھنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور سے بڑھ کر کون ہوگا، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، بلکہ وہاں ان کے لیے تو نماز عین راحت کا ذریعہ ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، تو راحت کا ذریعہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا چین ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. اس سے اللہ ایک طاقت پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھے، کوشش کرے کہ نماز اس کی نماز بن جائے. الصلاح جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، وہ نماز بن جائے. کہ وہ نماز ہو جائے گی تو نماز تو ایسی طاقتور چیز ہے کہ آدمی کے اندر عجیب قوت پیدا کر دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. لیکن واقعتاً اگر نماز، اب اس میں جی بھی لگے گا، اس کے اثرات بھی پڑیں گے، اس کے نتائج بھی نکلیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک قوت پیدا فرما دیں گے صبر و برداشت کی. اور صبر و برداشت ایسی طاقت ہے کہ اس کے بعد طاعت میں لگنا، گناہوں سے بچنا،
اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر مزید یہ بات فرمائی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی دو یہ صفات آگے اور مزید بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت کی فکر رکھتے ہیں، اور یہ فکر دو طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کا شوق، اور دوسری طرف آخرت میں جا کر حساب دینے کا خوف۔ اللہ سے ملاقات کا شوق اور آخرت کے دن کا خوف، یہ دونوں چیزیں جن لوگوں کے اندر ہوتی ہیں ان کی نمازوں کی حیثیت دوسری ہوتی ہے، ان کی زندگی کا رخ دوسرا ہوتا ہے، ان کی نمازیں بھی بدل جاتی ہیں۔ جب نمازیں بدلتی ہیں تو صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو طاعت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پورا ایک نظام بتایا گیا۔ اب ان کو خاص طور سے بنو اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخرت کا عقیدہ ہے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوچو اس کو، جب اس کو سوچو گے تم تو یہ چیزیں آسان ہوں گی، اور جب یہ چیزیں آسان ہوں گی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو اس میں دو باتیں فرمائیں، جن کو خیال رہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک ترغیب کا، ایک ترہیب کا۔ اب یہاں دونوں باتیں آ گئی۔ پہلی بات جو فرمائی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو خیال یہ رہتا ہے کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یہ ملاقات رب کا شوق، یہ ترغیب ہے کہ دیکھو اللہ کا کیسا کرم ہونے والا ہے، تم اپنے رب سے ملو گے، تم اپنے رب سے ملو گے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے، سوچو اس کو، تم اس حال میں ملو کہ تمہیں نعمتیں وہاں حاصل ہوں، ایک شوق تمہیں پیدا ہو نعمتوں کے حصول کا، جب تصور ہوگا تو نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ بھی خیال کرو کہ وہاں تم جاؤ گے، تمہیں وہاں حساب دینا ہے، آخرت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، یوم الجزا ہے۔ اب یہ جو تم دنیا میں کر رہے ہو سوچ کے کرو کہ تمہیں اس کا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا۔ اب اگر تم برائیاں کر رہے ہو تو وہاں سے تمہیں بدلہ ملے گا۔ اس طرح یہ ترغیب بھی ہو گئی، تو ترغیب بھی ہو گئی اور ترہیب بھی ہو گئی۔ تو خطاب بنو اسرائیل کو ہے، لیکن ہم سب اس میں مخاطب ہیں کہ اپنی زندگی کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، کہاں نفس مانع ہوتا ہے، کہاں ہمارا احساس برتری مانع ہوتا ہے، ہم کیسے مان لیں، ہم زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمارا مقام بڑا ہے، بس وہاں پر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہاں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کا ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر کون سی چیز مانع ہے، پھر اس کے بعد کون سی بڑائی ہے، پھر اس کے بعد کون سی ہر دھرمی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آخرت کا خیال آدمی کے اندر آ گیا اور وہاں کا شوق دل کے اندر انگڑائی رہنے لگا تو اس کے بعد تو ہر چیز آسان ہو گئی کہ بھئی وہاں کی کامیابی کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار، وہاں کی کامیابی کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار، چاہے ہماری عزت 100 مرتبہ داؤں پر لگے اور یہ لگے کہ ہماری ناک رگڑ جائے گی، 1000 بار رگڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو رہا ہے اور وہاں کی کامیابی ہمیں حاصل ہو رہی تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب یہاں پھر بنو اسرائیل کو خطاب ہے، اور ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خطاب یہاں پر جو ہوا ہے اور پہلے بھی جہاں ہوا ہے بنو اسرائیل کو، یہ نسل کو خطاب ہو رہا ہے، یہ اولاد یعقوب کو خطاب ہو رہا ہے، یہ یہودیوں کا خطاب نہیں ہو رہا ہے، یہ نسل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک برتری دی تھی اس نسل کو خطاب ہو رہا ہے، یہ مذہب کے لوگوں کو، مذہب کے ماننے والوں کو خطاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے بنو اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، میری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی، اور وہ ایک نہیں، نہ جانے کتنی نعمتیں تھیں، ان کا تذکرہ اب سلسلے وار آگے آنے والا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے تم کو جہانوں پر فضیلت بخشی، ہم نے تم کو جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو فضیلت عطا کی، برتری عطا کی، اور ہم نے جانتے بوجھتے ان کو مقام عطا کیا جس مقام پہ وہ فائز ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں آیا ہے ان کی برتری کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، وہ اولاد یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو برتری عطا فرمائی، پہلے ہی بات یہ آ چکی ہے
کہ ایک برتری ان کی یہ بھی تھی کہ ان میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان میں بڑے بڑے فوجی جنرل اور کرنل تھے، ان کو ہر طرح سے تمدنی برتری بھی حاصل تھی، اور اللہ نے ان کو ایسی عقل دی تھی، ایسا فہم دیا تھا جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ساری برتری کے اسباب تھے، لیکن اس برتری میں بہت سی قومیں ان کی شریک بھی تھیں، کہیں نہ کہیں شریک تھیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے وہ جو زمانہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ، جو نسل چلی آ رہی بنو اسرائیل، وہ ساری ان کی خصوصیات اپنی جگہ پر تھیں، لیکن وہ خصوصیات جن کا بھی ذکر ہم نے کیا اور قوموں میں تھیں۔ یہ ہندوستان کی جو قوم ہے، ایسے ہی کلدانی اور مصر کے بعض رہنے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقتیں دی تھیں، بڑی حکومتیں دی تھیں، بڑی ذہانتیں دی تھیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بنو اسرائیل اس مسئلے میں امتیاز ایسا رکھتے تھے، کوئی قوم ایسی نہیں تھی تو اس امتیاز کی حامل نہ ہو۔ یہاں جو خاص طور سے جس امتیاز کا ذکر ہے، اس کے نتیجے میں ان کو سب سے زیادہ برتری اللہ نے دی، وہ امتیاز تھا ان کا ایمان، انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے مسلسل نبی بھیجے، قریب قریب کے شہر ہیں، کئی شہر ہیں، ہر شہر میں ایک نبی اللہ نے بھیجا، اور بار بار اللہ نے نبی بھیجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ بھائی تھے، یعنی نبیوں کا ایک تسلسل تھا۔ اور پھر دیکھیے اوپر بھی اگر آپ دیکھیے تو اس قدر انبیاء علیہ السلام وہاں پر آئے، ہزاروں کی تعداد میں، کہ یہ ایک ایسا اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، ایک ایسی خصوصیت دی، ایک ایسا امتیاز بخشا جو امتیاز شاید اور قوموں میں نہیں تھا۔ انبیاء تو ہر جگہ آئے، لیکن اس کثرت سے انبیاء جو آئے وہ بنو اسرائیل میں آئے، اور اسی لیے بہرحال کہیں نہ کہیں وہ قوم ایسی تھی جو توحید کو لیے ہوئے رہی۔ اس میں کچھ لوگ ہر دور میں ایسے رہے جو توحید پرست تھے اور صحیح بات ماننے والے تھے۔ تو اصل جو امتیاز تھا بنو اسرائیل کا، وہ امتیاز یہ تھا، وہ امتیاز جو دنیا کا امتیاز ہے وہ بھی اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس میں اور قومیں شریک تھیں۔ لیکن یہ جو امتیاز تھا توحید کا، ایمان کا، انبیاء علیہ السلام کی بکثرت بعثت کا، یہ ایسا امتیاز تھا کہ اس میں بنو اسرائیل میں دوسرا کوئی شریک نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اتنی کثرت سے نبی بھیجے کہ اتنی کثرت سے انبیاء علیہ السلام اور کہیں اس میں پہلے آئے نہ اس کے بعد آئے۔ ہاں یقیناً بنو اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا آخر میں، لیکن ایسا نبی بھیجا جو سب پہ بھاری، افضل الانبیاء، افضل الرسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ لیکن اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور بنو اسرائیل میں آتے رہے، تو یہ ان کا بڑا وہ تھا، مقام تھا، اور ان کی بڑی فضیلت تھی۔ اور یہی فضیلت تھی جو چلتی رہی اللہ کے نبی کے زمانے تک۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے اور انہوں نے آپ کا انکار کیا، بس یہیں سے اس فضیلت سے وہ محروم کر دیے، یہیں سے وہ اس فضیلت سے محروم کر دیے گئے، اور ساری دنیا میں ان کو جو ایک برتری حاصل تھی، وہ برتری کا جو ترہ امتیاز تھا وہ ختم ہوا، تو وہ تمغہ ان سے چھین لیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمغہ امتیاز اس آخری امت کو عطا فرمایا۔ لیکن آپ غور کیجئے، ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ ترہ امتیاز حاصل تھا بنو اسرائیل کو، یعنی اس نسل کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ترہ امتیاز افضلیت کا عطا فرمایا اور سب سے بہتر ہونے کا عطا فرمایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، من حیث القوم عطا فرمایا۔ پوری جو امت دعوت ہے، جو اسلام کو قبول کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے اور آپ پر ایمان لانے والے، وہ کسی بھی خاندان کے ہوں، کسی بھی قبیلے کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، وہ جو بھی ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو ترہ امتیاز عطا فرمایا، تمغہ امتیاز بخشا، اللہ نے اس امت کو بخشا اور فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم بہترین امت ہو، اس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ اب یہاں اس امت کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی، ایسا نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کہا جاتا،
کہ اب یہ اولاد جیسے اولاد یعقوب کو اللہ نے برتری بخشی، اسی طرح اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا ہے، یہ یہاں پر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے یہ دین ایسا بھیجا ہے، آخری دین، آخری شریعت، کہ اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا کسی نسل کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین بنایا اور فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نظام آئے گا، اور نہ کوئی وحی کا سلسلہ جاری ہوگا، وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے امتیاز بنو اسرائیل کو دیا تھا، وہ قوم تھی، قوم کیا تھی بلکہ نسل تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی کوئی امتیاز اللہ نے دیا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز عطا فرمایا، وہ امت کہ جو امت اجابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والی امت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اس کو شرف ہے، افضلیت عطا کیا، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہوئی، اللہ نے اس کو شرف بخشا۔ تو اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے جو آگے بیان کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری بیان کر دی گئی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائیوں کی تلقین کرو، برائیوں سے روکو، اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا وظیفہ قرار دیا، اور اسی وظیفے کی بنا پر اللہ نے اس امت کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ جو یہ کام کرے گا وہ اس خیریت میں، افضلیت میں اپنے آپ کو شامل کرے گا، اور جو اس کام سے غافل ہوگا وہ اس مقام سے اپنے آپ کو گرا لے گا، اس حیثیت کا وہ باقی نہیں رہے۔ اللہ نے یہ مقام جو دیا اس امت میں، وہ ان لوگوں کو دیا جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو یہ اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ ساری انسانیت، جو ساری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہوں، کسی نسل و قوم کے ہوں، اس انسانیت کی ذمہ داری اس امت اجابت پر ہے، جو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی امت ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، اور آپ کی شریعت کو اپنے سینے سے لگانے والی امت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی امت بنائی، سب سے اونچا مقام اس کو عطا فرمایا، اور بنو اسرائیل کو جو مقام اللہ نے امتیاز کا بخشا تھا، وہ مقام اللہ نے ان سے چھین کر اب اس امت کو عطا فرمایا۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک یہ امت وہ کام کرے گی جو کام بنو اسرائیل کے نبیوں نے کیا۔ اللہ نے نبیوں کی کثرت کی، جو کام نبیوں نے کیا بنو اسرائیل میں، اب وہ کام اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء سے، اس امت کے داعیوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا، اور اسی بنا پر، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس امت کو مقام بخش دیا، وہ عزت عطا فرما دی، بلکہ اس سے بڑھ کر عزت عطا فرما دی جو عزت اللہ نے بنو اسرائیل کو دی تھی، اور ایک طویل مدت تک وہ تمغہ امتیاز اللہ نے ان کے پاس رکھا، لیکن انہوں نے ناقدری کی، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس امتیاز کی ناقدری کی، تو اللہ نے پھر وہ امتیاز ان سے چھین لیا۔ امتیاز ایسا ہی نہیں چھینا، امتیاز ناشکری کی بنا پر چھینا، امتیاز ناشکری کی بنا پر چھینا۔ اگر وہ اس وقت بھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور پہلے مرحلے میں تسلیم کرتے، تو اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا، اللہ نے ان کو جو دماغ دیا تھا، اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھیں، یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور آپ کے ساتھ وہ اس بلند مقام پر فائز ہوتے جو مقام اللہ نے شیخین کو دیا، جو مقام اللہ نے سابقین اولین کو دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ اور بلند مقام پر ان کو فائز کر دیتا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ کے آخری نبی جب تشریف لائے، انہوں نے ہٹ دھرمی کی، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے گویا کہ ٹھیکہ ہے، ہمارا لکھ دیا گیا، اور یہ چیز تو ہمارے سر تھوپ دی گئی ہے، یعنی گویا ہمارے لیے طے کر دی گئی ہے، اب یہ کسی دوسرے کے پاس یہ نعمت نہیں جا سکتی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے مجبور سمجھ لیا، توحید کے منافی جو چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں آئیں، تو اللہ نے یہ مقام ان سے چھین لیا، اور اس کے نتیجے میں اس سے محروم کر دیے گئے، اور اللہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہ وہی بنو اسرائیل کے جو لن ترانیاں تھیں، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے
बस वही कहते थे हम तो ऐसे लोग हैं, ऐसा मकाम रखते हैं, ऐसी नस्ल के हैं कि हम तो बच ही जाएंगे, हम तो बच ही जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई आकर हमें बचा लेगा। और उनकी तौरात में बाद अल्फाज ऐसे लिखे हुए हैं कि कोई भी अच्छे काम कर लेगा, उसके अच्छे काम गुज़श्ता नस्लों के भी काम आ जाएंगे, आइंदा आने वालों के भी काम आ जाएंगे, और ये अच्छे लोग उन तमाम लोगों को बख्शवा देंगे, कुछ भी करें वो। ये जो तसव्वुर था, ये तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला के नापसंदीदा था। तो उस तसव्वुर की नफी है। और कहते थे अरे कोई ना कोई बख्शवा ही लेगा आकर हमें, हमें आग तो छुएगी नहीं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन न कोई किसी के कुछ काम आ सकेगा, कोई किसी के कुछ काम नहीं आ सकेगा। धोखे में ना रहो कि अब्बा बचा लेंगे, दादा बचा लेंगे, अंबिया गुजरे, हमारी नस्लों में अंबिया गुजरे, अंबिया बचा लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन किसी को इसका मौका नहीं देंगे। जो आएगा अपने अमल के साथ आएगा। फला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, वहां कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। जो आदमी आएगा अपने अमाल के साथ आएगा, जो अच्छे काम लेकर आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश का सामान फरमाएंगे। और जो खुदा न खास्ता बुरे काम लेकर आएगा, कुफ्र और शिर्क के साथ आएगा, उसकी बख्शिश का कहीं कोई इंतजाम नहीं, कोई किसी काम नहीं आएगा। और फिर फरमाया वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, और ना ही सिफारिश कबूल की जाए। कि धोखे में ना रहो कि फलां हमारे बुजुर्ग सिफारिश कर देंगे और हमारी बख्शिश का सामान हो जाएगा। जो शिर्क करे, अल्लाह के इनकार करे, अल्लाह की बात ना माने और ढिठाई पर आ जाए, उसकी कोई सिफारिश नहीं करेगा। हाँ, सिफारिश तो उसकी होगी जो ईमान वाला है, सिफारिश उसकी होगी जो ईमान वाला है। हाँ, कुछ गलती हो गई है, कुछ अमाल में कोताहियां हुई हैं और कुछ गुनाह हो गए हैं, तो क्या बईद है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अपने आखिरी महबूब नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का मौका अता फरमाए। और हदीसों में आता है और इशारे कुरान मजीद में भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे? ईमान वालों के लिए करेंगे। जो लोग ढिठाई पर हो, जो लोग नाफरमान हो और मुनकिर हो, उनकी सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं करेंगे। आपकी उम्मत के लोग होंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिए जाएंगे। वला यूख़ज़ु मिन्हा अज्रुन, और ना कोई फिदिया उनसे लिया जाएगा, उनसे कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। अगर वो ये समझते हैं अरे वहाँ ये दे देंगे, वो दे देंगे, बहुत उनके पास दौलत है, कैसे ही दौलत हो, कैसे ही सारी दुनिया के खजाने हो, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुछ काम नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ अमल काम आएगा। वला हुम युनसरून, और फरमाया कि ना उनकी मदद की जाएगी, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। कोई दुनिया की दौलत फिदिया नहीं बन सकेगी, उनके कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होंगे जो उनकी सिफारिश कर सके, और कोई जत्था ऐसा नहीं होगा जो उनके वहाँ काम आ सके। वहाँ तन्हा आदमी हाजिर होगा और जो करके जाएगा उसके एतबार से ही उसके साथ मामला होगा। तो ये बनो इसराइल से कहा जा रहा है कि जब वहाँ तुम्हें जाना है उसका ख्याल करो, उसके बाद फिर तुम नहीं मानते और फिर हद धर्मी करते हो, तो फिर अपने लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारा जो ठिकाना अल्लाह ताला वहाँ बनाएंगे जहन्नम की शक्ल में, उससे तुम बच नहीं सकोगे और तुम्हें कोई बचा नहीं सके। तो ये उनको बार बार तंबीह की जा रही है कि तुम्हें मान लेना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इकरार करना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए, बजाय इसके कि तुम नाशुक्री कर रहे हो और नाशुक्री के नतीजे में इस नेमत से महरूम हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।